وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بڑی ہی نازک رات ہے آج، اور اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ویسے تو یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں جتنے لمحات ہیں ہر سیکنڈ ہی بڑا نازک ہے۔ یہ تو اس امت کو سمجھ لیں خاص نعمت ملی ہے کہ ایسی راتیں، ایسے خاص دن آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمریں 60-65 سال کے درمیان ہوں گی۔ اب پچھلی جو عمریں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، تو اس امت کو اس چھوٹی سی عمر کے اندر بھی زیادہ ثواب کیسے ملتا ہے؟ انہیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتا ہے، شب برات مل جاتی ہے، ایک دفعہ درود پڑھیں 10 رحمتیں مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو رات ہے وہ ایئر اینڈ ہے، سال کا آخر آپ سمجھ لیں، اعمال کلوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بے پرواہی میں اور غفلت میں گھوم پھر رہے ہوں گے، جبکہ ان کا کفن دھل کے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات تیار ہو گئے، لیکن جس نے مکان بنایا اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تو آج کی رات جو اہم ترین چیز ہے نا، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ آج کی رات اہم ترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ قبیلہ بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا جو بکریاں بہت زیادہ پالتا تھا، ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے آج۔ تو اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں اللہ کی رحمت یہ گناہگار پر بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گناہگار کے پاس امید ہی اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے۔ نیک آدمی ہے، اس کے پاس تو خزانے بڑے ہیں، اس کے پاس تو بہت عبادتیں ہیں، لیکن گناہگار کے پاس کیا ہے؟ وہ تو جب مڑے گا اللہ کی رحمت کو ہی دیکھے گا، کیونکہ وہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ تو مڑتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے، مالک اب میں کیا کروں؟ اور وہ ایک دفعہ مڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 بار آگے بڑھ کے اس کو تھام لیتی ہے۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں اس بندے کا حال لکھتے ہیں، وہ نوجوان، اس نے 70 بار توبہ کی اور 70 بار توبہ توڑ دی۔ توبہ کرتا پھر گناہ کرتا، پھر توبہ کرتا پھر گناہ کرتا، 70 بار اس نے یہ کیا۔ سوچئے کتنی بڑی ڈیجٹ ہے یہ، 70 بار تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے ایک بار وعدہ کر کے توڑے، دوسری بار تو منہ نہیں لگائیں گے آپ اس کو۔ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بول دو تمہارے سارے سچ پہ شک ہو جائے گا، بلکہ تم نے جو کچھ کہا تمہاری ساری زندگی پہ شک ہو جائے گا، ایک جھوٹ بول دو گے تو۔ اور وہ 70 بار توبہ کرتا ہے، پھر 70 بار وہ توبہ توڑتا ہے۔ اب جب اس نے 71ویں بار گناہ کر لیا، اب وہ توبہ کرنے سے ڈر گیا کہ 70 بار میں نے بات کی اور توڑ دی۔ وہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، اس نے اوپر چادر لے لی، ڈر گیا اب میں کس منہ سے آؤں؟ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ آواز آئی، بندے اگر آج تو ہمارے پاس نہیں آ رہا تو تیرا دامن تنگ ہے، ہمیں عزت و جلال کی قسم، جس طرح تجھے 70 بار معاف کیا تھا تجھے آج بھی معاف کر دینا تھا۔
بندہ بڑا ہی گندا تھا، اتنا گندا تھا اس کو اٹھا کر قبیلے والوں نے جنگل میں پھینک دیا کہ تو بڑا ہی گندا آدمی ہے۔ اب جب وہاں پر گیا تو اکیلا رہ گیا، کوئی ساتھ نہیں تھا، رو پڑا اور کہنے لگا دیکھ اللہ، میرے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہیں، میں کیا کروں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، رو پڑا۔ اب مجھے بتاؤ اگر یوں کوئی بندہ اپنی ماں کے آگے روئے، جیسا بھی برا ہو، ماں آگے بڑھ کے تھام نہیں لیتی اس کو؟ پر یہ تو میرا رب ہے، اللہ نے اس کے بچوں کی شکل میں فرشتے اتار دیے، اس کی ماں کی شکل میں، اس کے باپ کی شکل میں فرشتے اتار دیے کہ جاؤ اس بندے کے قریب چلے جاؤ۔ اب جب اس نے دیکھا فیملی بری ہو گئی ہے، بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ نے اس دور کے نبی کو وحی فرمائی، جائیے اس جنگل میں ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اس نے اللہ کو پکار جو لیا تھا۔ تو اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑو، ہم توڑ لیتے ہیں۔ مجھے صحیح سے بتانا، جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کے پاس نہیں جاتے، پہلے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کک پڑے نا تب اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اور جو ضرورت پڑنے پر ہی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دونوں صورتوں میں بھول جائے گا، اسے مل گیا تب بھی اللہ کو بھول جائے گا، نہ ملا تب بھی اللہ کو بھول جائے گا، کیونکہ اس نے تو ضرورت پڑنے پر ہی یاد کرنا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ پچھلے دنوں میں داتا صاحب گیا، داتا صاحب جا کے میں نے دو باتیں نوٹ کی، غور سے سننا۔ دنیا ہی ہوتی ہے وہاں پہ، ایسا ہی ہے نا، آپ کے ظفروال کے بھی ایک اسلامی بھائی ملے تھے مجھے، دنیا ہی ہوتی ہے وہاں پہ، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں تو داتا صاحب حاضری دیتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کی ایک محبت ہے۔ اب وہاں پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ وٹ از یور ان پٹ، یو آر ان داتا صاحب، وٹ از یور ان پٹ، آپ جو وہاں پر آئے آپ کا اپنا کیا کردار ہے، آپ کی اپنی کیا تیاری ہے، پہلے یہ بتائیں۔ ہر قسم کے لوگ تھے، دو لڑکے میں نے دیکھے وہ سیلفی لے رہے تھے اور یہی لڑ رہے تھے، اوہ سیلفی ٹھیک نہیں آئی، پھر تو کالا کرتا ہے، سائڈ تے کر ادھر، وہ اسی پہ لگے ہوئے تھے، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، کوئی بیٹھا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کا اپنا ان پٹ کیا ہے، آپ کس تیاری کے ساتھ داتا صاحب آئے ہیں، اور ہر چیز میں آپ کا اپنا ان پٹ کیا ہے۔ یہ سکول ہے، سکول کے اندر بچہ جب جاتا ہے، بچہ کیا کہتا ہے کہ جی میں تو سکول آ گیا ہوں، بس بیٹھ گیا ہوں، اب سارا کام میڈم ہی کرے، سارا کام سکول کا ماحول ہی کرے، میرا کام تو آنا تھا نا، میں آ گیا ہوں، بس میں کیا کروں، میں بیٹھا ہوں۔ ایسا بچہ کامیاب تو نہیں ہوگا۔ وہ بچہ جو سکول گیا، ٹھیک ہے وہ صبح اٹھا کپڑے پہنے، لیکن سکول جا کے بھی اس کا ان پٹ کیا تھا، توجہ دی اس نے، غور سے سنا، سویا تو نہیں رہا، اپنا ان پٹ کیا ہے آپ کا۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، وہ جی اللہ کا حکم تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، بس باقی سارا کچھ اب اللہ کرے گا۔ ساری دنیا کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھے نماز کے بعد کتنا تم نماز کے دوران نوٹ گنتے رہے، نماز کے دوران تمہیں خواب آتے رہے، تم نے کوشش ہی نہیں کی نماز کے دوران، تھوڑی سی کوشش کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا اپنی سوچوں کو سمیٹوں۔ آپ کا اپنا ان پٹ کیا، آپ داتا صاحب آ گئے، کیا داتا صاحب آنے سے پہلے آپ کا وضو ٹھیک تھا؟ کیا داتا صاحب کے اندر آ کے آپ نے دیکھا یہاں پہ جو ایسے معاملات ہو رہے ہیں میں ان میں نہ گھسوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ جب آتے تھے، امام شافعی جب آتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں قبر پر انوار کے پاس، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے آگے۔ میں نے خود دیکھا کہ ادھر مغرب ہو رہی ہے اور لوگ مغرب نہیں پڑھ رہے تھے، ادھر ہی موجود تھے۔ یہ تیاری کی آپ نے، مغرب فرض ہے۔ آپ کا اپنا ان پٹ کیا ہے یہ چیک کریں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مجھے بتایا کیا ان پٹ ہے آپ کا، کتنا پیسہ لے کر آئے آپ کاروبار میں؟ وہ جی میرے ابو بس کاروباری تھے، میں کاروبار میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، پٹ جائیں گے برے طریقے سے۔ سیکھا ہے پہلے کاروبار۔ جب بھی کہیں جائیں اپنا ان پٹ چیک کریں۔ آج آپ مسجد میں آئے شب برات میں، کیا ان پٹ ہے آپ کا؟ وضو ہے صحیح طرح سے آپ کا؟ آپ کی توجہ ہے کہ آج رات واقعی آپ سوچ کے آئیں کہ آج میں اگر زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب 1 سال اللہ نے مجھے اور دے دیا ہے، یا جتنا عرصہ دیا ہے، اب کیا تیاری کرنی میں نے اس کی، کیا نیتیں میں کر کے جا رہا ہوں؟ کیا نیت کر کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ What will be your intention today؟
کیا انپٹ لے کر بیٹھے ہیں آپ؟ یا گزر جائے گی رات جس طرح ہر رات گزر رہی ہے، جس طرح ہر وقت گزر گیا ہے؟ ایک بندے سے میں نے پوچھا آج سے 5 سال بعد تم کیا ہوگے؟ کہتا پتہ نہیں. میں نے کہا جو آپ ہو وہی ہوگے، اور کیا ہوگے؟ اگر اسی طرح زندگی چلتی رہی تو یہی رہو گے نا. اٹھو، کچھ سوچو گے تو کچھ 5 سال بعد بنو گے. سارا دن میچ، سارا دن میچ. اور ادھر رو رہا ہے کہ جی گھر میں بوڑھا باپ ہے، گیس کے بل کتنے زیادہ آ گئے اس دفعہ، بجلی کے بل کتنے زیادہ آ گئے، آٹے کی قیمت کتنی بڑھ گئی. اور وہ ایک باپ اسی کمر دوری ہو گئی بھر بھر کے بل اور سارا کچھ کرتے ہوئے. دیکھو کام وہ کرو جس کا تمہیں فائدہ ہے. فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک میچ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ کرکٹ کا میچ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب 3 گھنٹے میچ دیکھا آپ نے، ایمان سے بتانا 3 گھنٹے میچ دیکھنے کے بعد آپ کی شخصیت میں کیا فائدہ ہوا؟ کیا بڑھئی آپ کی شخصیت بڑی؟ کچھ کیا پتا چلا آپ کو؟ چلے کیا ہوا؟ 3 گھنٹے گزر گئے ٹی وی کے سامنے، کیا فرق پڑا آپ کی ذات میں؟ بتائیے مجھے. کوئی ہنر آ گیا آپ کو؟ کوئی ڈگری مل گئی آپ کو؟ جی 3 گھنٹے میچ دیکھا تھا، ڈگری لے لو، جاؤ جا کے نوکری مل جائے گی تمہیں. ایک ایک سیکنڈ کمپٹیشن کا اس وقت. اگر آپ یو ٹی نارووال سے بھی انجینئر بن گئے، اگر آپ سہارا میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن گئے، اس کے باوجود ایک سیکنڈ بھی آپ نے لوز نہیں کرنا اپنی زندگی کا. There is an environment of competition. You need to learn new knowledge. اگر آپ 3 گھنٹے ٹی وی کے سامنے کرکٹ نہ دیکھتے، 3 گھنٹے آپ ای کامرس کا کوئی کورس کر لیتے، آپ کو لاکھ روپے مہینے کا مل جانا تھا. ہنر آ جاتا آپ کے پاس. کیا کر دیا آپ نے؟ ڈونٹ ویسٹ یور لائف. زندگی کو ضائع نہ کریں. زندگی ہی سب کچھ ہے. میرے ساتھ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا آدمی. میں اس کو ہلاؤں، اٹھ جا، تیرے لیے لیمبورگینی لے کر آیا ہوں. لیمبورگینی ایک گاڑی کا نام ہے جو 20 کروڑ 30 کروڑ کی ہوتی ہے. تیرے لیے لیمبورگینی لایا ہوں 30 کروڑ کی. اٹھے گا؟ اٹھ جا، تیرے لیے میں نے لاہور ڈیفنس کے اندر کوٹھی لیا ایک. اٹھے گا؟ ساری زندگی تو بندہ یہی کر رہا ہے نا، گاڑی کوٹھی. اب اٹھ کیوں نہیں رہا یہ؟ اس لیے کہ اس میں زندگی نہیں ہے. ساری گیم زندگی کی ہے. آپ میں ہے، تیاری کریں، کچھ کریں، اس کو یوٹیلائز کریں. ایک کارپینٹر تھا، مستری لکڑی کا کام کرنے والا. وہ ریٹائر ہونے لگا. اس کے مالک نے اس کو بلایا، بابا جی جا رہے ہیں؟ ہو گیا ریٹائر؟ ہاں جی میں جا رہا ہوں گھر. ایک کام کر جائیں، ایک آخری گھر بنا دیں. اس نے کہا آخری گھر؟ چلو ٹھیک ہے. اب اس کا دل نہیں تھا. ہی امپلائڈ میڈیوکر ایفرٹس. اس نے کوئی نارمل سی ایفرٹ کی، رندا بھی ٹھیک نہیں چلایا، گلائی بھی ٹھیک نہیں بنائی، بس مگر الا دیا. اس نے کر دیا. کہا حضرت صاحب یہ پکڑ لے چابی، بن گیا گھر آپ کا. مالک آیا، کہتا یہ گھر دے چابی. بابا جی یہ گھر تو میں نے آپ کے لیے ہی بنوایا تھا، کیونکہ ساری زندگی آپ نے میرے لیے محنت کی، کوشش کی، یہ تو تحفے کے لیے بنایا تھا. اب اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اگر مجھے پتا ہوتا ہے گھر میرا ہی بن رہا ہے تو پھر تو میں اس کو بہت اچھا بناتا، بڑا بہترین ماسٹر پیس کھڑا کرتا. یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اب وقت گزر چکا تھا. کیا ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم ساری زندگی دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اس کو دھوکہ مل رہا ہے. ناجائز سفارش، جال سازی، ملاوٹ دوسرے کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب موت آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرا کوئی نہیں تھا، میں اپنا ہی گھر برباد کرتا رہا ہوں. جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں جگا دیا جائے جاگ جاؤ. یہ دنیا، یہ ہمارا پہلا یا آخری پڑاؤ نہیں ہے، ایک لمبا سفر ہے. اس میں تیسرا پڑاؤ ہے. پہلا پڑاؤ وہ عالم ارواح میں جب عہد ہوا تھا، دوسرا پڑاؤ ماں کے پیٹ میں، تیسرا پڑاؤ یہ دنیا، اور چوتھا پڑاؤ قبر، اور پانچواں قیامت. اور اس سفر میں جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں،
تین دشمن ہیں بڑے خطرناک، ایک شیطان، ایک دنیا اور ایک نفس۔ دنیا بڑی تجربہ کار دشمن ہے، شیطان بڑا مکار دشمن ہے، اور نفس یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، ہمارے اندر ہے، اس کو ساری چالیں پتہ ہے ہماری۔ ان سے اپنا ایمان بچا کے لے کر جانا ہے۔ ہاؤ وی ول ڈو دیٹ؟ دس از اے بگ ایڈونچر اینڈ اے پروجیکٹ۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، چھوٹا پروجیکٹ نہ سمجھو اس کو۔ ایمان بہت اہم ترین چیز ہے۔ اگر آج پتہ چل جائے تلونڈی کے اندر موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، آپ لوگ موٹر سائیکل پہ نئے لاک لگوائیں گے، وائر لاک لگوائیں گے، تالا لگوائیں گے۔ آج پتہ چل جائے تلونڈی کے اندر گھروں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں، آپ گارڈ رکھ لیں گے، سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے۔ کیوں؟ جب بھی انسان کے خزانے کو خطرہ ہوتا ہے انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا خزانہ آپ کے پاس ایمان کا موجود ہے، اور اس کو خطرہ کن چیزوں سے ہے کہ آپ نے کبھی اس کی حفاظت کا سوچا؟ ابو اسحاق فرازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھتا، وہ جب بیٹھتا اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس سے کہا کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں چہرہ ڈھانپتا ہے؟ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو چہرہ کیوں ڈھانپتا ہے؟ وہ کہتا پہلے جان کی امان دیں گے تو میں بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے امان ہے، بتا۔ اس نے چہرے سے جب نقاب اٹھایا، یہاں پہ 5 انگلیوں کا نشان تھا۔ کہتا ہے میں کفن چور تھا، میں کفن چوری کرتا تھا۔ ایک رات ایک بڑی نیک خاتون کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفنایا، میں نے قبر دیکھ لی، رات کو قبر کھودی اور کفن اتارنا چاہا، کفن نہیں اترا۔ میں نے پھر گھسیٹ کے اتارنا چاہا، کفن نہیں اترا۔ پھر کھینچا، وہ خاتون اٹھی، اٹھ کے رکھ کے تھپڑ میرے یہاں پہ مارا، تب سے یہ نشان پڑ گیا ہے۔ امام ابو اسحاق فرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ امام اوزائی کو لکھ کر بھیجا، جو بہت بڑے محدث تھے۔ کہا یہ میرے پاس ایک کفن چور آیا، اس نے مجھے یہ بتایا ہے۔ امام اوزائی نے کہا اس سے پوچھو کہ جب تم کفن چوری کرتے تھے کیا تم نے دیکھا مسلمانوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوتا تھا؟ اس کفن چور سے پوچھا گیا، وہ کہتا ہاں بہت سے مسلمانوں کا چہرہ میں نے کفن کے دیکھا وہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ امام اوزائی نے جب یہ سنا 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر کہا سن لو، جس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ آج تو ہو نا قبر کے اوپر ہو، زمین کے اوپر ہو، تو دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے حبیب کی ختم نبوت، اولیاء کی عزت ہے، تو جب مرتے وقت یہ ایمان کی دولت ساتھ لے جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کوشش نہیں کرو گے تو، اور اللہ کی رحمت کو نہیں پکارو گے تو۔ We need to be very careful۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہ 3 کام دنیا میں کرتے رہنا۔ ایک تو دعا مانگتے رہنا، سائٹ پہ جا کے اکیلے میں دعا نہیں کرتے ہم، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے بھائی کے لیے نہیں کرتے، اپنے دوست کے لیے نہیں کرتے۔ آج فلسطین کا مسئلہ کتنا بڑا بنا ہوا دنیا میں ہے نا، ظلم ہو رہا وہاں پہ۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ نے فیس بک پہ پوسٹیں تو شیئر کی، ادھر ادھر کی باتیں تو سنتے رہے، کیا آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے ابھی تک فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگی ہے واقعی؟ ایک تو آپ مجھے کہیں گے نا کہ آپ دعا مانگیں گے تو آپ دعا مانگ دیں، چلو میں تو دعا مانگ دوں گا، اللہ کی طرف سے سمجھ لو ہماری تو ایک ڈیوٹی لگی ہے کہ لباس ہے کہ حیثیت ہے تو آپ مانگتے۔ آپ نے کبھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا مانگی ابھی تک؟ یا آپ کا سکا بھائی اگر پریشانی میں، آپ کا ہمسایہ پریشانی میں، اس کے لیے دعا مانگتے ہیں آپ؟ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں آپ؟ اللہ سب جانتا ہے لیکن اس کا حکم ہے دعا مانگو۔ دعا اثر رکھتی ہے، یاد رکھنا، یا تو وہ دعا دنیا میں وہ چیز مل جاتی ہے، یا وہ آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے۔ اور یہی چیز میں نے داتا صاحب میں دیکھی جو دوسری میں بتا رہا تھا، وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کا نا تعلق بڑا مضبوط ہے، اور کچھ لوگ بڑے ذرا سیٹلمنٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ادب کر رہے ہیں، کرنا چاہیے ادب، جو بھی جس طرح شریعت اجازت دیتی ہے، بڑا ادب کر رہے ہیں، بہت ذرا سلوک سے اور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے فرینک سے ہیں،
فرینک سے مراد جیسے ان کا کوئی رشتہ ہے، مانگی جا رہے مانگی جا رہے مانگی جا رہے، کرتے جا رہے اپنے حساب سے. جیسے بچہ ہے، بچہ اپنے باپ سے 100 چیزیں مانگتا ہے، 100 مانگتا ہے نا، باپ 100 میں سے 2 دیتا ہے، 98 نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ پیسہ نہیں ہے، یا وہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے. کیا بچہ اپنے باپ سے باغی ہو جاتا ہے کہ 98 نہیں ملی تو میں اب جا رہا ہوں باپ سے؟ تو باپ کے پاس ہی آئے گا. مار پڑے گی پھر بھی باپ کے پاس آئے گا، کوئی نئی چیز مانگنی ہے پھر بھی باپ کے پاس آئے گا. ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ملے نہ ملے مالک آنا تو تیرے پاس ہی ہے، کھلا رشتہ ہو. مانگی جاؤ رب تعالیٰ سے، بتاؤ رب تعالیٰ کو سارا کچھ، مجھ پہ یہ پرابلم ہے، مجھ پہ یہ آزمائش ہے، مجھ پہ یہ ہے، مجھ پہ وہ ہے. دعا مانگو. اور دوسری چیز توبہ ہے. ہر ایک کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھنا. ترکی کے اندر وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، زلزلہ آیا، 50,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے. سوتے سوتے فوت ہوئے. کیسے فوت ہوئے؟ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سانس رک جاتی ہے، اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. ہر ایک کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. توبہ کرتے رہا کرو، دن میں رک جائے کرو، توبہ کیا کرو. کسی نیک بندے کے پاس جاؤ، توبہ کر لیا کرو. نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جاؤ، توبہ کر لیا کرو. ریپیٹڈلی توبہ کیا کرو تاکہ پرگیشن ہوتی رہے. سچے دل سے توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. توبہ کی 3 سٹیجز ہیں، یاد رکھنا. فرسٹ آف آل اکنالج، مانو میں نے یہ گناہ کیا. سیکنڈ ریپینٹ، اس پہ ندامت کا اظہار کرو میں نے یہ گناہ کیا. نمبر 3 انٹینشن، اب نیت کرو میں یہ گناہ نہیں کروں گا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا میں نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا بس اگر اب تو وہ گناہ نہیں کر رہا اور تیرا اس گناہ سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، سمجھ لے تیری توبہ قبول ہے. اب تو ویسے زندگی گزارتا چلا جا. اور میں نے کتاب میں پڑھا، توبہ، سچی توبہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے. جس جگہ پہ وہ گناہ کیا وہ جگہ کو گناہ بھلا دیتا ہے. جس ہاتھ سے وہ گناہ کیا اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے. حتیٰ کہ جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، سارے گناہوں سے دھلا دھلایا پاک صاف ہو کر آئے گا. توبہ کرتے رہا کرو. دس از ویری امپورٹنٹ. توبہ کرتے رہا کرو. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. موت کی یاد انسان کو نیکی کی راہ پر لے کر آتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ کام کریں گے پہلے سیٹ ہو جائیں پھر کریں. کہتے ہیں میں پہلے ڈگری حاصل کر لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد بچوں کی شادی کر دوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا. سیٹ نہیں ہوتا. کاروبار ذرا بنا لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا. آخر موت آ جاتی ہے، اس کو قبر میں اتارتے ہیں. کوئی بندہ اعلان کرتا ہے اس کے کفن کی دھاگے کھول دو اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، اب سیٹ ہوا ہے یہ آگے. ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھ لیں یہ موت والا معاملہ، ہر دین کے اندر، ہر مذہب کے اندر اس کے اوپر ایمان ہے کہ انسان نے مرنا ہے. کسی قبرستان کے باہر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس جگہ پہ صرف بوڑھوں نے آنا ہے. نوجوان زیادہ تعداد میں مر رہے ہیں. تو موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس بات کا ڈر ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور موت کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہمارے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے ایک بات بتائیں، صرف کلر کے پاس بھی طاقت آ جائے، بادشاہ کے پاس طاقت آ جائے، سارے کرپشن کر رہے ہیں آج، ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے. کوئی ایک چیز بتائے جس سے ہر ایک کے اندر کرپشن ختم ہو جائے. ایک چابی ہونی چاہیے، ایک فارمولا. کون سا فارمولا ہوگا؟ ہم نے کچھ دیر سوچا اور ہم نے کہا دیکھو آج بڑے بڑے
مقرر اور تقریر کرنے والے اور یوٹیوب کے اوپر آ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز وہ مراقبے کی بات کرتے ہیں کہ مراقبہ کسی طرح سے آ جائے، کوئی موم بتی جلا کے کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ جو سوال تم نے کیا کہ کرپشن ختم ہو جائے، اور یہ جو مراقبہ ہے، دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا سنو، ایک جملہ ہے صرف، یہ جملہ اپنی آستین پہ لکھ لو، یہ جملہ اپنے گھر کی دیوار پہ لکھ لو، یہ جملہ جہاں کام کرتے وہاں سٹیکر لگا لو، ہر جگہ یہ جملہ لکھ لو، پھر بتانا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اسکول پڑھانے والے استاد، دن کا ٹائم ہے، تو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے دھوپ سیک رہا ہے، تیرے بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور پھر تو تنخواہ لے لے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے جنرل سٹور والے، لال مرچ کے اندر تو اینٹوں کا برادہ ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کف سرپ، کھانسی کا سیرپ بنانے والے، تو زہر ڈال کے بیچ رہا ہے، وہ کھانسی ٹھیک کرنے کے لیے پیتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے انجینئر، رات کے وقت تیرے گھر کی بیٹھک کے اندر سودے ہو رہے ہیں، 2 نمبر سیمنٹ ڈل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جتنی بڑی تیری ذمہ داری ہے، یاد رکھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں نہیں پتا چلتا، وہ تو کالے رنگ کا ایکس رے ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کچھ نا، کالے رنگ کا ایکس رے پتہ نہیں کیا سفید سفید بنا ہوتا ہے، آپ کو پتا یہ کیا ہے؟ آپ کہتے 2 لاکھ روپے آپریشن کا لگے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا، اب تو 2 لاکھ روپے قرضے سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہمیشہ۔ آج دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، پاکستان میں 94.6% مسلمان ہیں، یعنی 100 بندے ہوں گے تو اس میں 94 بندے مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں۔ اور مسلمان کا اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ آخرت آئے گی، ہے کہ نہیں؟ قیامت آئے گی۔ قیامت کیا؟ قیامت یہ کہ ذخیرہ اندوز کو اسی ذخیرہ اندوزی کی سزا ملے گی، رشوت لینے والے کی رشوت سامنے آ جائے گی۔ قیامت کیا ہے؟ جس دن بے ادب کو، گستاخ کو سزا ملے گی، تم ماں باپ کی جو بے ادبی کر رہے ہو تمہارے سامنے آ جائے گی، ایک ایک گناہ ذرے برابر بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ سارے مسلمانوں کا انداز زندگی دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں آخرت پہ ایمان ہوگا؟ یہ وہی امت ہے نا جس کی قرآن پاک میں بہت تعریف کی گئی، کیا اس امت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ وہی امت ہے؟ ایک انجینئر صاحب کھڑے ہوئے، میرا بیان تھا یو ٹی لاہور میں، مجھ سے پوچھتے لگے جی مجھے یہ بتائیں کہ میں انجینئر ہوں، آپ کہتے ہیں اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، بتائیں میری انجینئرنگ کے اندر اسلام کا کیا حل ہے؟ میں انجینئر ہوں، میں نے زندگی گزارنی ہے، اسلام میری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ مسلمان انجینئر ہے نا وہ، اسی طرح ایک مسلمان ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان مستری ہوتا ہے، ایک مسلمان کسان ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے کسان ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ایک مسلمان کسان ہے، وہ دوسرے کسانوں سے مختلف ہوگا۔ ایک ڈاکٹر ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ایک مسلمان ڈاکٹر، دونوں میں فرق ہوگا۔ غیر مسلم ڈاکٹر جو دوائی دے گا وہ کہے گا میری دوائی سے شفا ملے گی، مسلمان ڈاکٹر کہے گا دوائی میں دوں گا، شفا اللہ دے گا۔ مسلمان ہو جائے گا تو فرق ہو جائے گا، یہ غیر مسلم ہے، جو کچھ اس کے سامنے آئے گا وہ کھا لے گا، وہ نہیں دیکھے گا۔ مسلمان کے سامنے جو کچھ آئے گا وہ کہے گا ہاتھ تو بتا دیں گے چیز نرم ہے کہ سخت ہے، آنکھ یہ بتا دے گی اس چیز کا رنگ کیا ہے، ناک یہ بتا دے گی اس چیز کی خوشبو کیا ہے، زبان یہ بتا دے گی اس چیز کا ذائقہ کیا ہے، لیکن یہ کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے تو میرا اسلام بتائے گا، حلال ہے کہ حرام ہے یہ تو اسلام بتائے گا نا۔ ایک مسلمان انجینئر میں غیر مسلم انجینئر میں بہت فرق ہے، وہ ہر چیز میں سوچے گا میرے رب کا حکم کیا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے سوال کیا کہ کین یو ٹیل می how I can lead my life, how I pass my life as a Muslim engineer, what Islam guides me? And this is a very appropriate question. If I put this question on you, whatever you are doing, what is the guidance of Islam considering your occupation and profession? آپ کا جو بھی پیشہ ہے، آپ میں کوئی مستری ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ٹریکٹر چلاتا ہے،
کوئی دکان پہ بیٹھتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اسلام آپ کو کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں انجینئر ہوں، میں نے سڑکیں بنانی، پل بنانا ہے، ریلوے لائن بچھانی، اسلام مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں نے کہا یار بہت بڑی بات تو نہیں میں بھی کرتا، سب لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کل، میں وہ حدیث آپ کو ایز اے پروجیکٹ دے کے جا رہا ہوں، کل رات تک آپ نے اس حدیث پہ صرف عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ آپ کے لیے ایک کام ہے، کل رات تک صرف اس پہ عمل کر لو، آپ انجینئر ہو نا، اس پہ عمل کر کے مجھے آپ نے بتانا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ سنیں آپ بھی، آپ کے لیے بھی یہی کام ہے، چلے کل رات تک آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ساروں نے عمل کرنا ہے۔ دیکھو یہ کسی ادھر ادھر سے بات نہیں ہے، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی یہ پتا چلے نا کہ حضور کا کوئی فرمان سنانے لگا، کوئی بھی ہو، الرٹ ہو جایا کرے، الرٹ ہو جایا کرے۔ پولیس والا بیٹھا ہے اور پولیس والا یہ کہتا ہے کہ میرا آئی جی مجھے کوئی حکم دینے لگا ہے، کیا وہ اس کا کوئی اور بات سنے گا؟ ایک فوجی یہ کہتا ہے میرا جنرل مجھے حکم دینے لگا ہے، ایک ملازم یہ کہتا ہے میرا سیٹھ مجھے حکم دینے لگا ہے، سارے کان اس طرف لگا لے گا۔ کیوں؟ طریقہ ادب ہے۔ اور سنو، جب نبی پاک کا حکم آ جائے گا نا، تو جب تک تمہیں ان کی ذات اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری نہیں ہو جائے گی، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ And this particular saying, it seems to be very easy, words are simple, but its implementation is very difficult. الفاظ بڑے سادہ سے ہیں، ایک لائن ہے صرف، لیکن اس کو عمل کرنا، اوئے ہوئے ہوئے، کل تک کا آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ ساروں کا، جوان بچے بوڑھے سب کا۔ سنیں the saying of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, leave everything which is not of your concern. ہر وہ کام چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں ہے، لا یعنی کام چھوڑ دو، بیکار کی باتوں میں نہ پڑو، یہ آپ کے حضور کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں اس گھر کو جھانکنے کو نہیں کہا گیا، مت جھانکو اس گھر کے اندر، تمہیں اس بات کے اندر جانے کو نہیں کہا گیا، مت ٹٹولو اس کو، تمہارا اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیوں نہ آپ پھنساتے ہو وہاں پہ؟ شادی نہیں ہوئی ابھی آپ تک، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ شادی نہیں ہوئی تو ابھی تک بڑا کما تو بڑے رہے ہو، گاڑی نہیں لی، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ گاڑی نہیں لی اس نے، فصل تو بڑی ہوئی تھی، پیسہ کہاں گیا؟ تمہیں اس سے کیا غرض ہے پیسہ کہاں گیا؟ تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ، تو کیوں جاتے ہو اس طرف جب تمہیں کہا ہی نہیں گیا؟ وہ عورتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جا کے وہاں بیٹھ گئے ہو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ عورتوں کا مسئلہ ہے، کیوں بات کر رہے ہو ادھر جا کے؟ لا یعنی باتوں میں نہیں پڑنا، نو، irrelevant, this is irrelevant, this is not relevant۔ اور کتنا زیادہ احتیاط کی گئی، فرمایا کسی کے گھر جاؤ، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہیں آیا وہ، پھر ایک دفعہ کھٹکھٹاؤ، نہیں آیا وہ، تیسری دفعہ کھٹکھٹاؤ، اب اگر وہ نہیں آتا مڑ جاؤ، وہ اس کی سلطنت ہے، وہ مالک ہے، نہیں آتا اس کی مرضی ہے۔ اور سنو، یہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ کے یہ نہیں کہنا اندر تھا آیا نہیں، بدتمیز آدمی ہے، اندر ہی ہے، مجھے پتا اندر ہی آیا نہیں، کیوں کہتے ہو اس طرح؟ اس کی مرضی، وہ نہیں آیا، کیوں ٹٹول رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ کتنی پیاری بات ہے، سوچئے ذرا، اگر صرف اسے ایک بات پہ میرا آپ کا عمل ہو جائے، بتائیں کتنی ٹینشنیں دنیا کی دور ہو جائیں، کتنی دوستیاں بحال ہو جائیں۔ ایک سیانہ آدمی تھا، اس کے پاس کوئی آیا، آ کر کہتا ہے میں تجھے تیرے دوست کے بارے میں ایک بات بتاؤں؟ کہتا سن لیتے ہیں تیری بات، لیکن تیری بات 3 دروازوں سے گزر کے میرے تک آئے گی۔ کہتا اچھا کیا؟ کہا پہلا دروازہ مجھے یہ بتا جو تو بات میرے دوست کے بارے میں مجھے بتانے لگا ہے، یہ بات سچی ہے؟ کہتا ہے سچی کا نہیں پتا، سنی سنائی ہے۔ کہا سچی نہیں ہے نا اس کا مطلب، سنی سنائی ہے؟ اچھا تو میرے دوست کے بارے میں سنی سنائی بات بتانے لگا ہے، چل دوسرا دروازہ، کیا یہ بات اچھی ہے؟ کہا نہیں بات تو بری ہے۔ کہا نہیں بری بات سنی سنائی میرے دوست کے بارے میں بتانے لگا مجھے، چل ابھی تیسرا دروازہ باقی ہے، یہ بتا کہ کیا اس بات کا مجھے فائدہ ہے؟ کہتا نہیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔
کہ نہیں ایسی بات جو کہ سنی سنائی ہے، بری ہے اور مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، نہ بھائی میں تجھ سے نہیں سنتا، چلا جا۔ لگا دو اپنے ٹیبل کے اوپر، لکھ کے لگا دو کہ یہاں پہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ لگا دو اپنے آفس کی ٹیبل پہ، اپنی دکان کے اوپر لگا دو، یہاں پہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں ہوگی، بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کہا یہ تم مجھے تیسرے بندے کے بارے میں نا بات نہ بتایا کرو، میں چاہتا ہوں میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں نا، میرا دل تم سب سے صاف ہو۔ کیا شان ہے! ایک بندہ تھا، اس نے 12,000 موتیں دیکھی تھی، 12,000 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اس نے۔ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی کوئی، وہ جب ریٹائر ہوا تو اس کو بلایا، اس نے کہا یار یہ تو بتا، کوئی اپنی زندگی کا تجربہ تو بتا۔ ظاہری بات ہے 12,000 بندے، اپنی زندگی کا اہم ترین وقت وہ ہے جب مر رہا ہے وہ، اس سے بڑا کیا اہم وقت ہوگا؟ کہا تو نے ان کو دیکھا، ان سے بات کی، کوئی بات تو بتا۔ اس نے جو بات کہی غور سے سننا، وہ کہتا ہے کہ نا کسی کی نفرت، کسی کا بغض دل میں نہ رکھو۔ کہتا کیا مطلب؟ کہتا تم گٹھری پکڑ کے بوری بناتے رہتے، اس میں نفرتیں ڈالتے رہتے روز، اور بوری بھاری ہوتی جاتی، تم سمجھتے ہو زندگی میں آگے جا کے وہ پھینک دوں گا، لیکن زندگی ایک دم ختم ہو جاتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر وہ زندگی ایک دم ختم نہ بھی ہو تو بابا جب بستر پہ پڑ جائے گا تب بابا معافی بھی مانگے گا نا، تو معافی کا اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ کہتا میرے پاس ایک بندہ مر رہا تھا، کینسر کا مریض تھا، پھر اس کو جلا دینا تھا ہم نے، بس مر رہا تھا، تو اس نے مجھے ایک دن بلا کے کہا میرے بھائی کو بلا دو، دلی میں ہوتا ہے وہ، اس کو بلا دو، تو میں نے اس کی زمین کا ایک وہ کھایا تھا، تو میں اس کو معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے بھائی کو فون کیا، کہتا ویسے بھی مرنے لگا، میں نے کہا کرنا، مر جائے گا میں خود ہی لے لوں گا زمین۔ یہ جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو موبائل آن کرتا ہوں، تو موبائل آن کروں نا تو اس میں پہلے جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، پہلے تصویریں ویڈیو وہ پہلے لوڈ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، پھر آج کے دن کی نئی آتی ہیں اس کے اندر۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں نا، پرانی دشمنیاں، پرانے جھگڑے پہلے لوڈ ہوتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں نئی والی۔ معاف کر دو یار، کچھ نہیں ہوتا، معاف کر دو۔ ہم سمجھتے ہیں معاف کرنا اس کے لیے ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے، معاف کرنا آپ کے اپنے لیے ہے۔ معاف کر دو، آزاد ہو جاؤ۔ اس نے نہیں بھی مانگی معافی، معاف کر دو۔ حبار اسود نام تھا شاید اس بندے کا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا۔ اونٹ پر تھیں، گر گئی تھیں، حمل سے تھیں، حمل ضائع ہو گیا، تو مدینے میں آئی تو اتنا بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ پھر فوت ہو گئی تھی، وصال ہو گیا ان کا۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے چہرے انور کی زیارت کی، حضور کی داڑھی تر ہو گئی تھی رو رو کے، بیٹی، کیا پیار ہوتا ہے بیٹی سے۔ جب مکہ فتح ہوا، وہی حبار بن اسود نا نقاب کر کے آیا پیچھے سے، اور آ کر کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی، اگر حبار بھی آ جائے گا آپ معاف کر دیں گے؟ آپ سب کو معاف کرتے جا رہے ہیں، اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو معاف کر دیں گے؟ حضور نے گردن پھیرے بغیر ارشاد فرمایا، حبار، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو نقاب اتار کے سامنے آ جا، میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے یا رسول، صدقے یا رسول، کیسوں کیسوں کو معاف کیا میرے آقا نے، کیسی ایک مثال سیٹ کر گئے میرے حضور، معاف کر دو۔ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا چھجو، وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا گالیاں نکالا کرتا تھا، مرید آگے بڑھتے مارنے کے لیے بابا جی روک دیا کرتے تھے۔ ایک دن بابا فرید دور کہیں چلے گئے، واپس آئے، چھجو نظر نہیں آیا، پوچھا کدھر گیا چھجو؟ کہا مر گیا وہ۔ بابا فرید کو سن کر ایک دم ایسے ہوا جیسے کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، کہتے مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ گئے، بابا جی نے ہاتھ اٹھائے، مرید کہتے ہیں کہ بابا جی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور بابا جی فرما رہے تھے اے مالک، اگر چھجو کی قبر میں میری وجہ سے کوئی پرابلم ہے کہ جو مجھے برا بھلا کہتا تھا، تیری قسم میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کہاں سے لائیں ایسا جگر، کہاں سے لائیں یہ جیسا دل، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔
معاف کر دیا کرو یار. ابھی پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ ہوا, جوان لڑکا تھا, پتہ نہیں وہ نسلوں سے دشمنی چل رہی تھی. میں نے پڑھا, میں حیران رہ گیا, کیا ملا. اچھا ایسی دشمنیوں کو کھو دیں گے نا, پتہ کیا نکلے گا, انہیں کور کے کیوں ویکھیا سی, انہیں ہے کیوں کیا سی. کوئی بات ہے یار, اتنے بڑے نبی کی امتی ہو کہ ایسی بات پہ لڑک کے گر جاتے ہو. بڑا ظرف رکھو. اپنے بیان کو ختم کرنے کی طرف لاتے ہیں. آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرے محترم سامعین کرام, آج کی رات بہت سے آپ سبق لے کر جائیں گے. ایک سبق ضرور لے کر جائیے گا. سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو اور شیطانی کاموں سے بچیں. آج کل سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, آپ سب کو پتہ ہے شیطانی کام کیا ہے کیا نہیں ہے. فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو ہینڈل دا نیگیٹو. آپ کو نا منفی چیز کا, شیطانی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹرائی ٹو ہینڈل دا نیگیٹو, ٹرائی ٹو مینج دا نیگیٹو. منفی کیا چیز ہے پتہ کریں اس بات کا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا غلط کیا چیز ہے تو غلط چیز آپ کے پاس آ جائے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں قرآن پاک کے اندر بتایا گیا شیطان کون تھا, شیطان کیسے بنا, شیطان کی مکاریاں کیا ہے, شیطان سے بچنا کیسے, یعنی سارا بتایا گیا شیطان کے بارے میں کہ یہ شیطان ہے, بچ جاؤ اس سے. پتہ ہونا چاہیے منفی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے 70 بار شیطان کا لفظ قرآن میں آیا ہے, 70 بار. اور اگر سابقے اور لاحقے ملا لے تو یہ 88 ٹائمز بن جاتا ہے. 88 بار شیطان کا لفظ قرآن میں آ رہا ہے, تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ منفی چیز ہے, غلط چیز ہے. اور دشمن کبھی بھی زنجیر لے کر نہیں آئے گا آپ کے پاس. زنجیر لے کر آیا آپ کے پاس. زنجیر ہوتی دیکھی زنجیر, ادھر آ تجھے باندھوں میں, تیری طلاق کرواؤں میں, ادھر آ تجھے سود میں پھنساؤں میں, ادھر آ تیری لڑائی کرواؤں میں تاکہ تجھے گولی لگے, ادھر آ تیرے ساتھ دھوکہ کرواؤں میں. کبھی زنجیر لے کر نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ اتنے پاگل تھوڑی ہیں کہ اسی زنجیر سے بن جائیں گے. اگر دشمن زنجیر لے کر آتا ہے, کہتا تجھے باندھوں میں سود سے, وہ نہیں میں سود نہیں لیتا, مسلمان ہو, آ تیری طلاق کراؤ نا, میں طلاق نہیں دیتا, میری بیوی ہے. کبھی بھی شیطان, کبھی بھی دشمن زنجیر لے کر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ اس کی زنجیر کو دیکھ کے آپ نہ کر دیں گے. نا میں نہیں بنتا اپنے آپ کو زنجیر سے. وہ کیا لے کر آتا ہے؟ زنجیر کا ایک ٹکڑا دیکھا آپ نے, ایسے کر کے بندے ہوتے ہیں نا ٹکڑے, ایک ٹکڑا لے کر آئے گا, صرف اشارہ کرے گا, یہ دیکھ, بس ایک اشارہ کرے گا. آگے بڑھ کے اپنی زنجیر آپ خود بناتے ہیں. وہ ایک کلپ لائے گا, لنک پہ کلک آپ خود کریں گے. وہ دور سے دکھائے گا یہ گناہ آ گیا ہے, آگے جا کے فارم آپ خود فل کریں گے. قیامت کا دن ہوگا جب اس بندے کو اٹھا کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. وہ کہے گا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا, شیطان نے کروایا مجھ سے. اس کے شیطان کو بلائیں گے. اس کا شیطان کی کا جھوٹ بولتا ہے, میں نے چنگاری دکھائی تھی, پیٹرول اس نے خود ڈالا ہے, میں نے صرف اس کو چنگاری دکھائی تھی, لپکا خود تھا یہ. حملے سے باخبر رہو. نیور انڈرمائن ڈیول. کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی چیز نہ سمجھو. اللہ سے مدد مانگتے رہو, ہمیشہ اچھے ماحول سے وابستہ رہو. اکثر اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ پھل نہیں آ رہا, آپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پھل تو سب سے آخر میں آتا ہے. پہلے جڑیں ہوتی ہیں, پھر تنا ہوتا ہے, پھر پتے ہوتے ہیں, پھر پھول ہوتا ہے. پھل آخر میں آتا ہے. پھل کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور پھل لانا اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. اگر شاخ درخت سے جڑی رہے پھل آ جاتا ہے. آپ سے نہیں عمل ہو رہا نا. آپ کہتے جی آپ باتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی, ہم بھی چاہتے ہیں اچھے بن جائیں, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ ہے کہ اب آپ کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. جو عادتیں پڑ چکی ہیں وہی عادتیں ریپیٹ ہوں گی. نئی عادتیں مشکل سے آتی ہیں. تو نئی عادتیں کیسے آئیں گی؟ جب آپ اپنی صحبت اچھی کریں گے. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہتا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, بہت کوشش کرتے, کیا کریں؟ میں نے کہا 4 نمازیوں کی صحبت میں آ جاؤ, 5ویں نمازی تم بن جاؤ گے. درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا, 4 درود و سلام پڑھنے والوں کی صحبت میں آ جاؤ, 5ویں درود و سلام پڑھنے والے تم بن جاؤ گے. صحبت دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ انسان کے اندر خوبی رہی ہے, یہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے, گندا یا اچھا سیکھتا دوستوں سے ہے. تبھی دین اسلام کے اندر دوستی کی کتنی ایک پورا چیپٹر ہے. دوست ٹھیک کر لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور فی زمانہ
الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہم دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کس طرح دعوت اسلامی نے زمانے میں انقلاب برپا کیا۔ دعوت اسلامی آئی اور چھاتی چلی گئی۔ دعوت اسلامی نے مدرسے بنائے، لاکھوں بچے مدرسوں میں آ گئے۔ دعوت اسلامی نے جامعات بنائے، لاکھوں بچے بچیاں دعوت اسلامی میں عالم دین بننے آ گئے۔ دعوت اسلامی نے مدنی چینل کھولا، گھر گھر میں سنتوں کا پیغام پہنچ گیا۔ دعوت اسلامی نے فلاحی کاموں کے اندر بیڑا اٹھایا، ترکی کا زلزلہ ہو، سندھ کا سیلاب ہو، خون سے تڑپتے بچے ہوں، ہر ایک کو جا کے ایسا نوازا۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک کام ہوا ہے دعوت اسلامی کا، یاد رکھنا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی۔ کراچی سے شروع ہونے والی تحریک آج جو پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ۔ تو آئیے آپ دعوت اسلامی کا دست و بازو بن جائیں۔ Try to be a part in that bigger system of دعوت اسلامی۔ آپ ایک حصہ بن جائیں۔ اتنی بڑی تصویر ہے دعوت اسلامی کی، 80 شعبے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ڈالیں کسی بھی طریقے سے۔ درس میں بیٹھیں، قافلے میں ساتھ جائیں، کوئی پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے، ہر طرح سے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھے کہا، باہر سے آیا تھا، بڑی اس نے دردناک بات کہی۔ کہتا ہے کہ جی یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کہتا ہے ان کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے جو غیر مسلم ہے کہ انہیں خوش ہونے کے لیے نا شراب چاہیے۔ رات کو خوش ہونا ہے، شراب کی بوتلیں لے کر آؤ۔ ساری رات خوش رہنا ہے، شراب کے بغیر خوشی کا تصور نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں پارٹی ہو رہی ہے، خوش ہونا ہے، شراب لے کر آؤ۔ یعنی بغیر شراب کے خوشی نہیں ہے، شراب ہوگی تو خوشی ہے ورنہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہماری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، رمضان آنے والا ہے ویسے ہی سارے خوش ہو جاتے ہیں، اب روزے رکھیں گے، عید آنے والی ہے رشتہ داروں سے ملیں گے، بچے خوش ہوں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، جی جس نے روزے رکھے ہیں اس کی عید ہے۔ بڑی عید پہ کیسی خوشی ہوتی ہے، اور جب میلاد آتا ہے چہرے ویسے ہی چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں کے چہرے کو دیکھیں حج کا ثواب ہے، خوشی ہے نا یہ، یعنی ہم تو ویسے ہی خوش رہتے ہیں الحمدللہ، حلال روزی مل رہی ہے، بچے سلامت ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، خوش ہیں۔ تو رمضان آنے والا ہے، دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، وہ ہے اعتکاف۔ یہ سنت اعتکاف ہے، دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کراچی میں بھی ہوگا، اور 30 دن کا اعتکاف ہوگا، 10 دن کا اعتکاف بھی ہوگا، تلونڈی میں بھی ہوگا، نارووال میں بھی ہوگا۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کریں، 10 دن کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے یہ، آپ واقعی اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کریں گے۔ ابھی دیکھیں ایک رات کے کچھ گھنٹے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں گے، ابھی محفل چلے گی صبح ساری تک، کچھ گھنٹے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ کو اپنی ذات میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے نا، جذبات میں ابال آیا ہوا ہے، نیتیں گرم ہو رہی ہیں۔ تو جب اسی دعوت اسلامی کے ساتھ آپ 10 دن بیٹھیں گے، بتائیے کیسا زبردست ایک امپیکٹ ہوگا آپ کی ذات کے اوپر۔ تو اعتکاف پہ ضرور شرکت کریں، اور ایک بات میری مانیں، ایسے کہنا تو نہیں چاہیے مانیں، وہ تو ہے ہی ضروری، لیکن روزے نہ چھوڑنا یار، روزے نہ چھوڑنا۔ اس پہ میں نیت بھی نہیں کروا سکتا کہ نیت کرے روزے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ فرض ہے، جو نیت کرے گا وہ دل میں کوئی کھوٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا روزے۔ میں نے نا بڑی تحقیقات کی ہیں، 20 سال ہو گئے مجھے سیٹ کرتے ہوئے، کھانوں پہ تحقیقات کی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سوشل میڈیا میں، وہ ان کو پتا ہے میرے کلپس آتے رہتے ہیں نئے نئے، بہت زیادہ سائنٹیفک تحقیقات میں کرتا رہتا ہوں، 10th سے ہی میری عادت ہے۔ نئی نئی جدید سائنس کے اندر کیا تحقیق ہے کھانوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں، مسلم سائنسدانوں کے بارے میں۔ لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں، سب سے زیادہ سائنس 2 چیزوں کے اوپر آ کے رک جاتی ہے۔ اتنی ریسرچز ہیں جاپان کے سائنسدانوں کی، چائنیز، ہارورڈ، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، سویڈن، جرمنی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی۔ یعنی جب میں جاؤں سائنس کے پاس، یہ مسلمانوں کی 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے بہت زیادہ تحقیقات ملتی ہیں، بہت زیادہ، اور ایک اس میں سے نماز ہے، ایک اس میں روزہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میری اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، کاپیاں بھری پڑی ہیں لکھ لکھ کے تحقیق پہ، میرے کلپس اتنے زیادہ ہیں اس موضوع کے اوپر۔ یعنی میں پچھلے دنوں ویسے ہی کچھ اور پڑھ رہا تھا، نماز کے بارے میں مجھے تحقیق ملی، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا میرے اللہ تو کتنا رحمان و رحیم ہے،
ایک طرف میں نے پڑھا کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. بندہ اللہ کتنا قریبی رشتہ ہے نا بندے کا اور اللہ کا. آپ سب کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے نا. مجھے نہیں پتا کیا رشتہ ہے آپ کا اپنے اللہ سے. رشتہ ہے آپ مصیبت کا یاد کرتے، ہر وقت یاد کرتے، ذکر کرتے، مجھے نہیں پتا، ہر ایک کا ہے. تو آپ اپنے رب کے سب سے قریب کب ہوں گے؟ جب آپ سجدے میں ہوں گے. اب سجدے میں کیا کہہ رہا ہے سائنسدان؟ کہتا ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہو نا، میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ کھڑے ہوئے ہیں کیمرہ مین، ہم یا تو بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے یا ایسے ہوئے ہوں گے. کہتا ہے ہر طرح آپ کا دل نیچے ہوگا، دماغ اوپر ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا دل نیچے دماغ اوپر، کھڑے ہو جائیں دل نیچے دماغ اوپر ہے. سجدہ وہ واحد پوزیشن ہے جب آپ جائیں آپ کا دماغ نیچے اور دل اوپر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس وجہ سے آپ کے دل سے تازہ خون آپ کے دماغ میں روٹیٹ کرتا جا کے. حیران رہ گیا یار، واقعی واحد ایسی پوزیشن ہے جس میں آپ کا سر نیچے ہوتا ہے. تبھی کہتے ہیں اگر چہرہ خوشبودار بنانا چاہتے ہو، کریموں کو چھوڑو، سجدے کیا کرو. اور روزہ ہوئے 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 اتنے سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس کے، اتنے سائنسی فوائد ہیں. روزہ آپ کے جسم کے اندر فیکٹری چلا دیتا ہے، جتنے گندے مواد ہیں ان سب کو پازیٹو بناتا ہے. کیا کیا بتاؤں میں آپ کو. ضرور بھوک یہ برداشت کرنی ہے، لیکن صحت کے فائدے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے لیے کرنی ہے. اور نیت کر لیں کہ پہلے دن جب چاند نظر آئے گا اپنا وزن کر لینا، اپنا وزن کر لینا، اور پھر کہنا 30 دن کے بعد میرا وزن پہلے سے کم ہونا چاہیے، نہ کہ بڑھ جائے. ایک بندہ آیا تھا میرے پاس، کہتا جی 3 کلو بڑھ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار، تو کچھ اور کام خراب ہو گیا. اب کھا کیسے رہے ہیں جی؟ صبح سحری میں کھانا کھایا، پھر افطاری میں کھانا کھایا. اب افطاری میں کیا کھایا؟ سموسے، پکوڑے، کچوریاں. اس کے بعد پھر کھانا کھایا. تو وہ کیا تھا؟ وہ تو افطاری تھی، کھانا تو اب آیا. اب پھر کھانا کھایا. اب پھر رات کو پھر نکل کے کھانا کھانے. کیوں؟ سارے دن بھوکے رہنا ہے یار. اب جب یوں تہیں چڑھاتے جائیں گے تو پھر تو مطلب سینڈوچ بن جائے گا پورا جسم. لیکن اسلامی کو میں جانتا ہوں، اس نے پہلے روزے میں نیت کی کہ میں نے پورے رمضان کوئی میٹھا نہیں کھانا، شربت وغیرہ نہیں، سادہ پانی پیوں گا، تلی بھی کوئی چیز نہیں کھانی. اور واقعی اگر حضور کا ارشاد عالی شان ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو جس طرح وہی بات کہ اپنا انپٹ کیا ہے نا، اپنی طرف سے کیا ہے، سرکار نے تو فرما دیا، حق فرمایا. اور الحمدللہ وہ بالکل سلم سمارٹ ہو گیا. نہیں پا سکیں گے آپ اگر روزے میں بھی بے احتیاطی کریں گے تو کوشش کریں. روزہ رکھنا ہے، بھوک سہنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، انشاءاللہ اچھے انداز سے ترکیب بنانی ہے. اللہ کرے میں رمضان صحت و عافیت سے نصیب ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بھی کل پرسوں آیا ہمارا اسلام بھی، چائنا سے آیا، بڑا اچھا اسلام بھائی ماشاءاللہ، بڑا ہی خوش. اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اس نے فون کیا مجھے، بڑا ہی خوش، سبحان بھائی شادی بھی ہو گئی، گھر بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ دعا کیجیے گا سارا کچھ. میں بھی بہت خوش تھا کیونکہ میرے ساتھ کوئی 10 سال سے وابستہ ہے وہ. اور اسی دن شام کو اس کا فون آ گیا کہ ابو بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ابو کا ہارٹ اٹیک ہوا، ابو فوت ہو گئے. پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے سبحان بھائی، کیا کروں میں، کیا ہوا ہے یہ، ابھی شادی، ابھی آپ کو فون کیا، کیا ہو گیا، کیا کروں، کیا کروں میں ابھی. میں نے فوراً سوچا، میں نے کہا یار، یعنی شب برات سے پہلے فوت ہو گیا نا ابو. میں نے کہا پچھلی شب برات اس کے ابو کا لکھ دیا گیا تھا کہ اگلی شب برات یہ نہیں دیکھ سکے گا. یہی ہوا نا، چلا گیا وہ تو جنازہ وغیرہ کر رہے ہیں ابھی. کیا میرا آپ کا کیا پتا ہے. تو اگر رمضان مل جاتا ہے نا، سنبھلنا اس کو. ہر امت میں روزے رہے، ہر امت میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، سیکھنا، سمجھنا، دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کرنا. اور آخر میں جو بھی آپ کے صدقے، عطیات، صدقات اور خیرات وغیرہ، جو صدقے اور زکوٰۃ عام طور پہ لوگ نکالتے ہیں رمضان میں، دعوت اسلامی کو لازمی آپ نے خود بھی عطیات دینے ہیں اور لوگوں سے لے کر بھی دینے ہیں.
ہمارے گھر کے اندر ایک نظام چھوٹا سا ہو، وہ بغیر پیسوں کے نہیں چلتا. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نظام کیسے چلتا ہوگا؟ 50,000 تو ہمارے امپلائیز ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے تحت کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے اخراجات. یہ جو چینل چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ کوئی مشہوری نہیں آتی. جب مشہوری نہیں آتی تو کیسے چینل چلتا ہے؟ آپ کے اتحاد سے چلتا ہے. اور ٹھیک ہے اگر آپ کے 1,000 2,000 دینے کی طاقت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے طور پہ بہترین دیں دعوت اسلامی کو. آپ کے کوئی چچا ہیں، کوئی ماموں ہیں، باہر رہتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کی زکوٰۃ اچھی نکلتی ہے، ان کو بتائیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، مدنی چینل دیکھیں، انہیں پتا چلے گا نظام کتنا بڑا ہے، اور اتنے ہی پیسے دیں وہ، تاکہ دعوت اسلامی کا نظام اچھا چلتا رہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب اس پہ توجہ دیں گے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو معافی کی خیرات عطا فرمائے، اور ہمارے جو اس دنیا سے جا چکے، کیونکہ ان کی روحیں آج گھر میں آ کر ندا کرتی ہیں کہ ہماری مدد کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. یہ قبرستان ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ہو جن کا کوئی اس قبرستان میں بھی دفن ہو. میں دعا کرتا ہوں اس قبرستان کے تمام جتنے بھی مردے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا